ایران میں موساد کی موجودگی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک دفعہ ایران نے ان خفیہ ایجنٹوں سے نمٹنے کے لیے ایک 20 رکنی ٹیم بنائی۔ بعد میں پتہ چلا کہ اس کا سربراہ ہی موساد کا ایجنٹ نکلا۔ یہ دعویٰ 2021 میں ایران کے سابق صدر محمود احمدی نژاد نے CNN ٹرکی سے بات کرتے ہوئے کیا تھا، اور یہی وہ جاسوسی کا نیٹ ورک ہے جس نے حالیہ جنگ میں ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی کو نشانہ بنایا۔ آیت اللہ علی خامنئی کو نشانہ بنانے میں امریکہ اور اسرائیل کی مدد کی۔ یہ حملے کیسے پلان کیے گئے اور آیت اللہ علی خامنئی کی لوکیشن کی پن پوائنٹ معلومات کیسے حاصل کی گئی ہیں، اس حوالے سے اب معلومات سامنے آ گئی ہیں، جس میں نہ صرف ہیومن انٹیلیجنس نے اہم کردار ادا کیا بلکہ ٹریفک سگنلز پر لگے ہوئے کیمرے بھی بہت کام آئے۔ جی ہاں، ٹریفک سگنلز کے اوپر لگے ہوئے کیمرے۔ فائنینشیل ٹائمز کی ایک رپورٹ انسائیڈ دا پلان ٹو کل علی خامنئی کے مطابق تہران میں لگے ہوئے تمام ہی ٹریفک کیمراز کو اسرائیل نے کئی سالوں سے ہیک کیا ہوا تھا، اور یہاں سے آنے والی تمام معلومات کو تل ابیب بھیجا جاتا تھا، جہاں اسرائیل کا یونٹ 8200 اسے اسٹڈی کرتا تھا۔ انہی کیمراز میں سے کچھ کیمراز تہران کے پاسٹر اسٹریٹ میں لگے ہوئے تھے، جہاں اعلیٰ ایرانی حکام کے دفاتر اور رہائش گاہیں موجود تھیں، اور وہیں ان حکام کے انتہائی وفادار اور تربیت یافتہ باڈی گارڈز بھی آتے تھے، جن کی نقل و حرکت کو کئی سالوں تک سمجھنے کے بعد تل ابیب میں بیٹھے لوگوں نے یہ اندازہ لگایا کہ آخر کون سا گارڈ کس رہنما کے ساتھ آتا ہے، کون سا لیڈر آئے گا تو کون سا ڈرائیور یا گاڑی موجود ہوگی، اور اسی طرح کی چھوٹی چھوٹی مگر اہم معلومات۔ یہ لوگ کہاں رہتے ہیں، کب کام پر آتے ہیں، کس روٹ سے کام پر آتے ہیں، اور ان کو کس کی حفاظت کی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ حملے کے روز اسی معلومات کو استعمال کرتے ہوئے اسرائیل نے تصدیق کی کہ سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی اور کئی دیگر اہم شخصیات لیڈرشپ کمپاؤنڈ میں موجود ہیں۔ حملے سے قبل تمام موبائل فون ٹاورز کو ہیک کر کے بزی موڈ پر ڈال دیا گیا، تاکہ کسی اسرائیلی یا امریکی موومنٹ کی اطلاع سپریم لیڈر کے سیکیورٹی اسٹاف یا خود ان تک نہ پہنچ سکے۔ اس کے علاوہ نیو یارک ٹائمز کا دعویٰ ہے کہ CIA کا ایک جاسوس بھی آیت اللہ علی خامنئی کی موومنٹ اور ان کے آنے جانے کی معلومات جمع کر رہا تھا، اور پھر ان کو پتہ چلا کہ ایران کے اعلیٰ حکام کی ایک اہم میٹنگ ہفتے کو تہران کے لیڈرشپ کمپاؤنڈ میں ہونے والی ہے، اور یہ پتہ چلا کہ آیت اللہ علی خامنئی بھی وہاں موجود ہوں گے۔ پھر اس معلومات کو اسرائیل کے ساتھ شیئر کیا گیا، جس نے اس معلومات کو کاؤنٹر چیک کرنے کے بعد اس کمپاؤنڈ پر 200 جہازوں سے حملہ کیا اور 30 بنکر بسٹر بامز سے ان کے کمپاؤنڈ کو نشانہ بنایا۔ اس حملے نے ایک دفعہ پھر ایران میں مضبوط اسرائیل اور امریکی جاسوسی نیٹ ورک کی موجودگی کو بے نقاب کیا ہے۔ ماضی میں چاہے اسرائیل کے نیوکلیئر سائنسدان محسن فخری زادے کا قتل ہو، حماس کے سربراہ اسماعیل ہانیہ کو نشانہ بنانا ہو، یا پھر 2025 جون کی جنگ میں اعلیٰ ایرانی قیادت پر حملہ ہو، ان حملوں نے ایران کی سیکیورٹی میں ایک بہت بڑے لوپ ہول کو آشکار کیا ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ آخر متواتر اس قسم کے واقعات اور جاسوسوں کے خلاف ایرانی کارروائیوں کے بعد بھی ایران اس قسم کے حملے روکنے میں کامیاب کیوں نہیں ہو رہا؟ کہ ایران میں ایک تو مونارکسٹ ہیں جو پہلوی ڈائنیسٹی کو ریوائیو کرنا چاہتے ہیں، اس کے علاوہ ایران میں مجاہدین خلق آرگنائزیشن کے بھی ایلیمنٹس موجود ہیں، ایران میں کمیونسٹ بھی موجود ہیں، اور پھر ایران میں ابھی کچھ ویسٹرن لبرل فیکشن جو جس طرح یہ ہم نے دیکھا کہ جو ویمن موومنٹ آئی ہے، تو وہ یہ سارا کا سارا اس کو ویسٹ سے بہت زیادہ سپورٹ ملی ہے، اور پھر جنرلی اگر ہم دیکھیں تو بہرحال گورنمنٹ کے ساتھ اپوزیشن وہاں پہ ہوتی ہے، اور یہ اس طرح کے جو اپوزیشن ہے، جو ملیٹنٹ اپوزیشن ہے، جو اسٹیٹ کی اپوزیشن ہے، ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ ایران میں اگر ہم دیکھیں تو نارمل ایرانینز ہیں، وہ سوشل لائف اپنی گزار رہے ہیں، وہ گورنمنٹل پوزیشنز میں موجود ہیں، وہ مائٹ بھی ملٹری پوزیشنز پہ بھی موجود ہوں، لیکن ان کی انٹینشنز کیا ہیں؟ آیا دے آر سرونگ دا اسٹیٹ اور دے آر ایکٹنگ ایز اے ڈبل ایجنٹ فار سم ایکسٹرنل پاور؟ یہ ڈفرینشیٹ کرنا بہت مشکل ہے، اس لیے ہم نے دیکھا کہ اس طرح کے ایلیمنٹس جو ہیں وہ اسرائیل کو مشن پہنچا رہے ہیں، اور اس کے بعد پن پوائنٹ لوکیٹ کر کے ٹارگٹ کرنا وہ بہت ایزی ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہم نے دیکھا کہ اسماعیل ہانیہ کا اگست میں جو ان پہ اٹیک کیا گیا وہ بھی بالکل پریسائز تھا۔ ابھی جو ایران کی ٹاپ ملٹری براس اور
साइंटिस्ट हैं उनको निशाना बनाया गया, अगेन वो भी बहुत पिन पॉइंट था। और 2020 में अगर हम देखें तो ईरान के जो जिसको फादर ऑफ इरानियन न्यूक्लियर कहा जाता है, मूसिद फ़खरीज़ादे, उनको भी तेहरान के बाहर जो है वो उनकी गाड़ी पे निशाना बनाया गया है। तो ये सारे के सारे इंटरनल एलिमेंट्स हैं जो इस वक्त ईरान में मौजूद हैं, और दे आर नॉट सम इंडिविजुअल्स जिनके पास डुअल नेशनलिटी है, बट दे आर प्रिसाइसली इरानी हैं। और इसमें जो ख़ास तौर पे अगर हम ईरान के में हमेशा माइनॉरिटी रही है इन टर्म्स ऑफ एथनिसिटी एंड इन टर्म्स ऑफ सेक्ट, तो ये वाले जो रीजन्स हैं वो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हैं कि वहाँ पे एक्सटर्नल पावर्स जो हैं वो अपने रिसोर्सेज इस्तेमाल करके लोगों को हायर करें। तो मेरा ख्याल से कि दिस इज़ वन थिंग जिसको मद्देनज़र रखने की ज़रूरत है कि इस वक्त जो इंटेलिजेंस फेलियर हो रहा है वो उसमें ज़्यादा किरदार उन इंटरनल एलिमेंट्स का है जो ईरान में मौजूद है। मज़ीद न्यूज़ अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज़ पाकिस्तान।